بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سوال نمبر 8 کا جو دوسرا حصہ تھا اس کو شروع کریں گے۔ سوال نمبر 8 کا دوسرا حصہ وہ تضادات مرزا سے متعلق تھا کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں کس قدر تضاد پائے جاتے تھے، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھانی مقصود ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ یوں تو مرزا قادیانی کی جو زندگی کے تضادات ہیں ان کو مستقل تصانیف میں جمع کیا گیا ہے۔ کئی سو صفحات کی تصانیف وہ صرف مرزا قادیانی کے تضادات کو جمع کرتی ہیں۔ صرف ایک کتاب جس کا میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہے تضادات قادیان، جس کی ترتیب و تحقیق جناب محترم سلمان احمد صاحب نے کی ہے مولانا سہیل بابا صاحب کے اہتمام سے۔ تو یہ 750 صفحات کی کتاب ہے جس میں مرزا قادیانی کے تضادات کو جمع کیا گیا ہے، اس کی بات کے اندر اختلاف کو ذکر کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو مفصل ہیں، مختصر ہیں، جن میں مستقل طور پر مرزا قادیانی کے تضادات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں پر جو جھلک آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی تضادات کی کتاب میں آ رہی ہے اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ تضادات مرزا: ایک سچا نبی جو کچھ کہتا ہے وہ وحی الہی کے تحت کہتا ہے، اس لیے کہ اس کا کلام تضاد بیانی کے عیب سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ تضاد بیانی خود اس بات کی دلیل ہے کہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ من جانب اللہ نہیں ہے بلکہ اس کے ذہن کی اختراع اور من گھڑت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلافات یہ لوگ پاتے۔ تو قرآن کے اندر اختلاف کا نہ ہونا، قرآن کے اندر تضاد کا نہ ہونا قرآن کی حقانیت کی دلیل اور اللہ کی طرف سے وحی ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے سن رکھا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے تاکہ وہ بعد میں اس کو یاد کریں۔ تو قریش نے آپ کو منع کیا اور کہا کہ آپ ہمیشہ ہر بات لکھتے ہو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو، حالانکہ وہ بھی بشر ہیں، غضب کے اندر، غصے کے اندر بھی بات چیت ہوتی ہے، رضا کی حالت میں بھی ہوتی ہے۔ تو جب مجھے یہ باتیں کہی گئی تو راوی فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر ہمیں کسی قسم کا تعارض نہیں ملتا۔ یہ تو نبی کے کلام کی صفت ہے، یہ تو وحی کے کلام کی صفت ہے۔ قبل اس کے کہ میں مرزا قادیانی کی تحریروں میں جو تضادات ہے اس کو ذکر کروں، میں یہاں پر کچھ تحریریں، کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک جس بندے کے کلام میں تضاد ہوتا ہے وہ کس قسم کا آدمی ہوتا ہے، اس کا کیا مقام اور حیثیت ہوتی ہے۔ پہلے یہ سن لیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ان تضادات کو پڑھتے ہیں جو مرزا کی کتابوں میں، اس کی باتوں میں موجود ہے۔ مرزا قادیانی ازالہ اوہام صفحہ نمبر 239 جو کہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 220 پر لکھتا ہے کوئی دانشمند اور قائم الحواس آدمی ایسے دو متضاد اعتقاد ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ براہین احمدیہ غنیمہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 111 پہ لکھتا ہے جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے، جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 191 پہ لکھتا ہے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 143 پہ لکھتا ہے ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتی کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 142 پہ لکھتا ہے کسی سچیار اور عقل مند اور صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا، ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔ اب ان تحریرات سے کیا ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کی ان تحریرات سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی دانشمند اور قائم الحواس آدمی دو متضاد اعتقاد ہرگز نہیں رکھ سکتا۔
اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی سی ہے جو ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتی، کیونکہ اس طرح انسان پاگل کہلاتا ہے۔ کسی عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل، مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔ تو اب مرزا قادیانی کے ان فیصلوں کے بعد اور ان تحریروں کے بعد مرزا قادیانی کی عبارتیں پڑھیں۔ میں مزید مثالیں نہیں لاؤں گا، جو مثالیں آپ کی کتاب میں موجود ہیں اسی کو پڑھوں گا۔ آپ پھر مرزا قادیانی پر یہ تمام تر فیصلے یا حکم خود ہی لگا دیجیے گا جو مرزا قادیانی خود ذکر کر چکا ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ مرزا صاحب سے سوال ہوا کہ آپ نے فتح اسلام میں دعوی نبوت کیا ہے، یہ ان کی کتاب ہے فتح اسلام۔ جواب دیا کہ نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا۔ ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ نمبر 421 422، روحانی خزائن صفحہ نمبر 320 جلد 3۔ اس کے برخلاف دوسری جگہ کہتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہو اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں۔ یہ پہلا ایک تناقض اور اختلاف اس کے کلام میں۔ دوسری مثال دیکھیے، ختم المرسلین کے بعد میں کسی دوسرے مدعی رسالت و نبوت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ مجموع اشتہارات صفحہ نمبر 230 جلد نمبر 1۔ اس کے برخلاف ملفوظات میں کہتا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ ملفوظات صفحہ نمبر 127 جلد نمبر 10 میں۔ دو مثالیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تیسری مثال، یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا، لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا۔ اس کے برخلاف صدوچن میں کہتا ہے، اور حضرت مسیح اپنے ملک سے نکل گئے اور جیسا کہ بیان کیا گیا کشمیر میں جا کر وفات پائی اور اب تک کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔ صدوچن حاشیہ 164 خزائن کے اندر، روحانی خزائن کے اندر صفحہ نمبر 307 جلد نمبر 10۔ چوتھا دعویٰ یا چوتھا تناقض۔ چوتھی مثال، میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیح آ جائیں۔ یہ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 199، روحانی خزائن صفحہ نمبر 197 جلد 3۔ اس کے برخلاف دوسری جگہ کہتا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ تحفۃ الندوہ صفحہ نمبر 5، روحانی خزائن صفحہ نمبر 98 جلد 19۔ پانچویں مثال، اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں نے اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے، کیونکہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 157، روحانی خزائن صفحہ نمبر 481 جلد نمبر 15۔ اس کے برخلاف ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ نیچے طویل اس کا حوالہ ہے موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اقتباسات ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمی کو اور اپنی ذات کی تعلیق کو ذکر کرتا ہے، آپ بارہا پڑھ چکے ہیں۔ وہ شعر بھی آپ اس کا بارہا سن چکے ہیں کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ تو یہ اس کے کلام میں تناقض ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں پر تو ان کی فضیلت ذکر کرتا ہے اور کہیں پر اپنی تعلی اور تکبر کو ظاہر کرتا ہے۔ تضاد بیانی کی ایک اور واضح مثال دیکھیے کہ مرزا قادیانی اپنی تمام تر توانائیاں اس پر صرف کرتے ہیں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم کو فوت شدہ ثابت کریں۔ اب نہ تو کتاب و سنت کی کوئی نص ان کے پاس موجود ہے، نہ قابل وثوق تاریخی جغرافیائی حوالہ۔ وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، کبھی انہیں کشمیر پہنچا کر وہاں ان کا فوت ہونا اور قبر میں مدفون ہونا بتاتے ہیں۔ چنانچہ ستارہ قیصریہ میں لکھتے ہیں، دلائل قاطعہ سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں موجود ہے۔ آپ یہودیوں کے ملک سے بھاگ کر نصیبین کے راہ سے افغانستان میں آئے اور ایک مدت تک کوہ نعمان میں رہے اور پھر کشمیر میں آئے اور 120 برس کی عمر پا کر سری نگر میں آپ کا انتقال ہوا اور سری نگر محلہ خانیار میں آپ کا مزار ہے۔ ستارہ قیصریہ صفحہ نمبر 12-13، روحانی خزائن جلد نمبر 15۔
صفحہ نمبر 123-124۔ اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی بلاد شام میں موجود ہے، یہ دوسری جگہ پر لکھتا ہے۔ اتمام الحجہ صفحہ نمبر 18 پر، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ نمبر 296 پر۔ پھر اپنی تائید میں مولوی محمد سعید طرابلسی کا ایک عربی خط نقل کیا جس کا ترجمہ مرزا قادیانی نے کیا۔ اس میں لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں موجود ہے۔ اتمام الحجہ صفحہ نمبر 20 حاشیہ کے اندر، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ نمبر 299۔ مرزا کی یہ تضاد بیانیہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے من جانب اللہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، وہی تمام تر فیصلے، اقوال اور تحریریں مرزا قادیانی کی ذات پر ثابت ہوتی ہیں جو اس نے تضادات سے متعلق کہی ہیں۔ کیا آپ مرزا قادیانی کو مخبوط الحواس بھی کہیں گے، منافق بھی کہیں گے، مجنون بھی کہیں گے، پاگل بھی کہیں گے، اور اس کے ساتھ اس کو خوشامدی بھی کہیں گے، اور دیگر تمام تر جو اس نے خود فیصلے کیے ہیں، جو خود اس نے باتیں متضاد کلام کے متعلق کہی ہیں، وہ ساری کی ساری اس پر ثابت ہو جائیں گی۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے مرزا قادیانی کے تضادات سے متعلق مختصر بات کی ہے، انتہائی مختصر بات کی ہے۔ مرزا قادیانی کی زندگی کے جو تضادات ہیں وہ تو کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں، اس کے نام میں تضاد، اس کے خاندان میں تضاد، اس کے دعووں میں تضاد، اور ایسے ہی مقدس ہستیوں کی کہیں پر تعریف اور کہیں پر ان کو برا بلا کہنا، ایسے ہی انگریز کی تعریف اور کبھی اس کی ظاہری مخالفت، کبھی نبوت بند اور کبھی نبوت جاری، کبھی حقیقی اور تشریعی نبی کا اقرار، کبھی اس کا انکار، ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ اگر تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیں تو تضادات قادیان کے نام سے جو کتاب موجود ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تقریباً 91 کے قریب انہوں نے اس کے وہ باتیں ذکر کی ہیں 700 صفحوں پر جن میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ساری انسانیت کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔